ایمان کو سینوں میں ہم میں سے بسا. یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے جس کو ہم سرسائے سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور اس کو لوگ فطرانہ بھی بولتے ہیں، یہ بھی ہر مسلمان اور مومن کو پر لازمی ہے کہ اس کو ادا کرے. ہر عاقل بالغ کے اوپر، آزاد مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ ادا کرے. اس کے لیے کوئی نصاب ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس کے پاس نصاب ہو، بہت زیادہ پیسہ ہو پھر وہ ادا کرے. نہیں، جو بھی کچھ نہ کچھ کو بس ہو وہ ادا کرے. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کس سے قرضہ لے اور پھر ادا کرے، لیکن ان کے پاس اگر کچھ نہ کچھ ہے اس کو ادا کرنے چاہیے. اور یہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا تھا، ان لازم کیا تھا مسلمان و مومن کے اوپر. اور پھر فرمایا کہ یہ کس لیے، اس کا وجہ ذکر کیا کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے اس کو اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مشروع کیا ہے، اس کو دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ مسلمان اور مومن جو روزے رکھتے ہیں اس سے اگر روزوں میں کوئی کمزوری ہو جائے، کوئی لغو کوئی رفث، تاکہ اس کی وہ کمزوری پاک ہو جائے، اس کی کمزوری ختم ہو جائے، یعنی اس کے لیے کفارہ بن جائے. انسان جتنی بھی کوشش کرے پھر کچھ نہ کچھ کمزوری تو انسان سے ہو جاتی ہے. کبھی آنکھ کی غلط استعمال ہو جاتی ہے، کبھی کان، کبھی زبان، کبھی اور انسان سے کمزوریاں ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، جو سرسایہ ہے، تو فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اس کو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقرر کیا تھا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. ایک تو یہ. دوسری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو امت کے اوپر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مقرر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کے لیے کالا ہے. مسکین، غریب، فقیر آدمی، اس کے لیے یہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے ایک سہارا بن جاتا ہے. ہر آدمی گھر سے کچھ نہ کچھ نکالے، غریب و مستحق کو دے دے، تو اس کے بچوں کے لیے کپڑے بن سکتے ہیں، اس کے لیے ضروریات کر کے عید کے دن اس کی جو آپ خوشی مناتے ہیں اس خوشی میں وہ بھی اور اس کے بچے بھی شریک ہو سکتے ہیں. اس لیے طعمۃ للمساکین ہے، فرمایا کہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فمن اداها قبل الصلاۃ، جو نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرے، فہی زکوٰۃ مقبولۃ، فرمایا کہ ایک قبول شدہ اس کے فطرانہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے جو اللہ نے قبول کی. ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جو نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، فہی صدقۃ من الصدقات، صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. جس طرح لوگ صدقات کرتے ہیں یہ بھی ایک صدقہ ہے. اس لیے ایک بات یہ ہے کہ ہر مسلمان و مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ صدقۃ الفطر ادا کرے، اس میں کوئی کمزوری نہیں دکھائے، بجائے کہ وہ آپ کو دے آپ آگے دے دو. آپ کوشش کریں، نکالیں. اور یہ بہت معمولی رقم ہے، یعنی اگر آپ موجودہ زمانے کے گندم کی ضرورت ہے، آٹے کی ضرورت ہے، اس حساب سے اگر دینا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے جو مختلف علماء نے اس کا جو اندازہ لگایا وہ کوئی 300 روپے ہے، بعض لوگوں نے 250 سے، لیکن 250-300 کے درمیان ادویہ کرے. اس لیے کہ گندم کے ریٹ بھی مختلف ہے، گندم ہو، آٹے کی شکل ہے اور اس کے ریٹ مختلف ہے، اس کی قسمیں مختلف ہے، اس حساب سے اس کے فطرانے میں بھی فرق ہے. لیکن ادویہ جتنی زیادہ دے تو اچھا ہے، اس لیے کہ صرف گندم کا تو ہے نہیں. دیکھو صاع من تمر حدیث میں ہے، شاع من شعیر، ایک صاع جو ہے وہ کھجور سے، صاع گندم سے، اس طرح اور بھی چیزوں سے اس کو ادا کرنا چاہیے. جو سے آدمی ادا کرے، اور جتنی چیز سے ادا کر سکتے ادا کرے. کوئی آدمی اگر جنس دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جنس بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی گندم لے کے کیا کریں گے؟ ایک آدمی کھجور آپ اس کو دے رہے وہ کیا کریں گے؟ اس کو تو پیسوں کی ضرورت ہے. اچھا ہے کہ آپ کھجور کی اگر کھجور کے حساب سے دیتے ہیں تو کھجور کی قیمت لگائے، اس حساب سے وہ آپ صدقہ ادا کریں، صدقۃ الفطر ادا کریں. آپ گندم کے اور آٹے کے ریٹ معلوم کر کے اس حساب سے آپ دے دیں. موجودہ 300 روپے تقریباً علماء نے اس کو فیصلہ کیا یہ دینا چاہیے کم از کم. تو یہ ادا کرنا چاہے ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے. اور گھر کی جو سربراہ ہے، گھر کے نیچے لوگ جتنے اس کے بچے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہے، ان کے خادم ہے، ان کے جو بھی ہے، جو اس کے ماتحت ہے، ان کے سب کی طرف سے، ان کے گھر میں اگر کوئی غلام ہے اس کی طرف سے ایک اس کی جو مالک ہے، گھر کی جو سربراہ ہے، گھر کی جو آقا ہے، اس کو ادا کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے ادا کریں. کوئی بچہ اگر عید کی نماز سے پہلے اس دن پیدا ہو جائے
تو اس کی بھی فطرانہ دینا چاہیے. یعنی وہ چھوٹا بچہ ہے جو ابھی نومولود ہے، تو اس لیے کہ اسلام اور شریعت یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے اور لوگوں کو پہنچ جائے. آپ کے گھر میں جس طرح خوشی ہے یہ خوشی تقسیم ہو جائے اور گھروں میں بھی خوشی آ جائے. اور دوسری بات جو بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ دنیا کے مختلف کونوں میں مختلف ملکوں میں ادھر وہ جو کرنسی اس کے الگ ہے، تو ادھر ایک آدمی کماتے ہیں تو اس ملک کے حساب سے کرنسی دے، اس کرنسی کے حساب سے وہ سرسایہ اور فطرانہ ادا کرے، یا جس ملک کے اندر اس کی فیملی ہے اس حساب سے. سب سے بہتر تو یہی ہے کہ جس ملک سے آدمی کماتے ہیں اس ملک کی کرنسی کے حساب سے آدمی، اگر کوئی ڈالر کا کماتے ہیں تو ڈالر کے حساب سے دے، کوئی یورو کماتے ہیں تو یورو کے حساب سے دے، کوئی اگر درہم اور دینار اور ریال کماتے ہیں اس حساب سے دے. جس کی جو بھی آمدن کا ذریعہ ہے اس حساب سے وہ فطرانہ دے، زیر بہتر ہے. لیکن ایک آدمی اگر ملک سے باہر رہتے ہیں لیکن وہ فطرانہ اپنے ملک میں بیچتے ہیں، یہ بیچ سکتے، پھر اس ملک کے حساب سے وہ دینا چاہتے وہ بھی صحیح ہے. لیکن اس میں آدمی جتنے زیادہ دے بہتر ہے، اس لیے کہ ایک تو گناہوں کی کفارہ ہے. فرمایا کہ طہرۃ اللسان من اللغو والرفث، گناہوں سے پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے قسم. دوسری بات ہے کہ طعمۃ للمساکین، مسکین کو کھانا ہے تو مسکین کو آپ جتنے بہتر کھانا کھلائے، جتنے بہترین کپڑے پہنائے، جتنے زیادہ عزت دے دے اتنے ہی بہتر ہے. اس لیے اگر ایک آدمی گندم کے بجائے کھجور کے حساب سے دے دے وہ زیادہ بہتر ہے. کوئی جو ہے جو کے حساب سے دیتے ہو، جو جس حساب سے بھی دینا چاہتے، یا جو آدمی ملک سے باہر ہے تو جس ملک سے اس کی جو آمدن ہے اور جو جس کرنسی سے وہ کماتے ہیں اس حساب سے وہ دینا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ مسکینوں کو زیادہ فائدہ ہو جائے، فقیروں کو زیادہ فائدہ ہو جائے. اور اس پہ والوں کا خیال ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہو دینا چاہیے، نہیں، اس میں جتنے آدمی پہلے دے چاہے. اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ایک مسکین کو آپ دے دیں، وہ بیچارے اس کو کیا کریں گے؟ اس وقت نہ کپڑے سی سکتے ہیں، نہ بازار سے کچھ نہیں خرید سکتے، نہ خریدے پکا سکتے ہیں. اس لیے آپ تھوڑا سے پہلے دے رہو تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے دینا چاہتے ہیں، گھر کی جو ضروریات ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خرید دیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اداہا قبل الصلاۃ، قبل الصلاۃ کی بہت وسیع مفہوم ہے. قبل الصلاۃ کا مطلب نہیں کہ عید کی عیدگاہ میں تقسیم کرتے ہیں، بلکہ پہلے سے دو. اور میں درخواست کروں گا کہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ صدقۃ الفطر زیادہ دیں. اگر کسی کے یعنی 1000 روپے ان کے گھر کے لوگوں کے بنتے ہیں، 1500 بنتے، 2000 دے رہے، 3000 دے رہے، اور بھی زیادہ اللہ نے کس کو اگر دیا ہے، دینے والا اللہ نے بنایا، اس پہ شکر ادا کرے. اس سے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ نے اگر آپ کو ید علیٰ بنائے، اوپر ہاتھ بنائے، تو اس کا اللہ کا شکر ادا کرو. نیچے ہاتھ بہت مشکل ہے کہ کوئی آپ سے مانگے، آپ دینے والا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، زیادہ دیا کرو کہ غریب و مسکین و فقیر کا کام ہو جائے. تیسری بات میں یہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر، اگر ایک آدمی کے گھر کی صدقۃ الفطر 1500 یا 2000 یا 3000 روپے یہ ایک آدمی کو دے رہے یا کئی لوگوں کو دے رہے، دونوں صحیح ہے. اگر ایک آدمی کئی لوگوں کو اپنی صدقۃ الفطر تقسیم کرتے ہیں تو بھی صحیح ہے، اور ایک آدمی اگر ایک کو دے دے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ کام ہو جائے. ایک آدمی کو پورا دے رہے، اور اگر کوئی آدمی چاہتے نہیں کئی لوگ ہیں مستحق اس کو دینا چاہیے، وہ بھی بہتر ہے. اس لیے اس میں یہ جو صدقۃ الفطر ہے اس کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں تو خود لیتا ہوں، لینا نہیں، دینے کی کوشش کرو. دینے کی کوشش کریں گے اللہ دینے والے بنائیں گے، لینے کی کوشش کریں گے تو نسل بھی مانگیں گے، مانگنے والے بنیں گے، اور پھر جو ہے مانگتے رہیں گے. جس کی اگر بہت زیادہ ضرورت نہ ہو، بہت مجبوری نہ ہو، مانگے نہیں، دینے کی کوشش کرے، اللہ اس کو بہت کچھ دیں گے، بہت اللہ اس کو نوازیں گے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اس طرح کے صدقۃ الفطر اور اس طرح کے اسلام کی جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم عمل کریں تاکہ ہمارے گھروں کی جو خوشی ہے وہ دیگر گھروں میں بھی تقسیم ہو جائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم.